پیارے بھائی اور بہن، خدا کی شکر گزاری یہ بات سے کرنا کہ خدا ہم کو پیدائش کی کتاب باب 14 تک پہنچا دیا ہے، اور میں یقین کرتا ہوں کہ خدا آگے بھی ہماری مدد کرے گا اور ہمارا ساتھ دے گا ساری بائبل شریف پہ غور کرنے کے لیے۔ اب ہم اٹھائیں گے پیدائش کی کتاب باب 15 اور دیکھیں گے کہ خدا کا کلام باب 15 میں کیا بتاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو باب 15 ہم لوگوں کو بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ انہیں سپر اور بہت بڑا اجر ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 1، لکھا ہوا ہے، ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابرام پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اے ابرام تو مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ پیارے بھائی بہن، یہ چوتھا وقت ہے جو خدا حضرت ابراہیم پہ ظاہر ہوا۔ خدا حضرت ابراہیم کی تیاری کر رہا ہے ان کو اور آگے بڑھانے کے لیے۔ خدا ایک اچھا کام کرا کہ اس وقت ان پہ ظاہر ہوا۔ کئی کو بولے تو انہوں اپنا ایک بہت بڑا قدم اٹھائے جو ایمان کا قدم تھا، جس کے ذریعے سے انہوں لوط کو چھڑا کے لائے جو دشمنوں کے قبضے میں ہو گئے تھے، اور چھڑانے کے ساتھ ساتھ انہوں سدوم کے بادشاہ کا جو ان کو لوٹ کا مال دینا چاہ رہا تھا انکار کر دیے۔ خدا بولتا ہے، ابرام تو مت ڈر، میں تیری سپر ہوں۔ میرے دوست، یہ ایک زبردست اور بڑھیا بات ہے۔ یا اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابراہیم جنگ میں داخل ہو کے شاید اپنے دماغ میں یہ بات لائے ہوں گے کہ انہوں جنگ میں سے صحیح سلامت نکلیں گے یا نہیں۔ خدا آسانی کے ساتھ ان کو یاد دلاتا ہے کہ میں تیری سپر ہوں، ابرام میں تیری سپر ہوں اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ پیارے بھائی بہن، دوسرے الفاظوں میں خدا ان سے بولتا ہے کہ ابرام تم اچھا کام کرے کہ لوٹ کے مال کا انکار کرے، میں تمہارا اجر ہوں اور میں تمہار کو اجر دوں گا۔ دوست، آپ سوچ سکتے کہ خدا انسان کے ساتھ کیا کیا نہیں کر سکتا ہے اگر انسان اپنے پورے دل سے اس کے طرف پلٹتا ہے اور اس پہ ایمان لاتا ہے تو یا ختم ہوئی پہلی بات کہ خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ انہیں سپر اور بہت بڑا اجر ہے۔ اب ہم دوسرے بات پہ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ پیدائش کی کتاب باب 15 ہم کو کیا بتاتی ہے۔ دوسری بات جو بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خدا سے بیٹے کی خواہش کرتے ہیں۔ اب ہم لوگ آیت 2 اور 3 پڑھیں گے۔ ابرام نے کہا کہ اے خداوند خدا، تو مجھے کیا دے گا، کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار دمشقی الیعزر ہے۔ پھر ابرام نے کہا کہ دیکھ، تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا۔ یا حضرت ابراہیم خدا سے یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ خداوند میرے کو اور دولت نہیں ہونا، میرے کو دولت کی ضرورت نہیں ہے، میرے کو جو چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ میری دل کی خواہش ہے کہ میرے کو ایک بیٹا ہونا۔ تیرے کو تو معلوم ہی ہے کہ میں بے اولاد ہوں۔ خداوند تو میرے سے وعدہ کرا ہے کہ تو میرے کو قوموں کا باپ بنائے گا اور میری نسل سمندر کے ریت کے ویسا رہے گی، مگر تیرے کو تو معلوم ہی ہے کہ میرے پاس ایک بھی بیٹا نہیں ہے۔ پیارے بھائی بہن، وہ زمانے میں یہ دستور تھا کہ اگر مالک کو اولاد نہیں ہوتی تھی تو اس کا نوکر مالک کے جائیداد اور ہر چیز کا وارث ہوتا تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم خدا کے سامنے یہ ظاہر کرے کہ ان کا نوکر ان کا وارث ہوگا۔ تو یہاں ختم ہوئی دوسری بات کہ حضرت ابراہیم خدا سے بیٹے کی خواہش کرتے ہیں۔ اب ہم تیسرے بات پہ جائیں گے اور وہ یہ ہے کہ خدا کا جواب ایک روحانی بیج کا وعدہ۔ اب ہم آیت 4 اور 5 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، یہ تیرا وارث نہ ہوگا بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر، اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن، اور اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم
سیدھے رہیں گے تو خدا بھی ہمارے ساتھ سیدھا رہے گا۔ خدا یہاں حضرت ابراہیم کو بولتا ہے میں تم کو بیٹا دوں گا۔ اس کے بعد خدا ان کو باہر لے کے گیا اور ان کو آسمان کے تارے بتایا۔ میرے دوست، یہ تو ایک زبردست بات ہے۔ پہلے خدا ان کو بولا تمہاری نسل جو ہے گنے نہیں جائیں گی اور تمہاری نسل سمندر کے ریت کے ویسا رہیں گی۔ اور یہاں دیکھے تو خدا ان کو بولنے کو لگا کہ تمہاری نسل آسمان کے تاروں کے ویسی رہیں گی۔ شاید اس وقت انہوں 4000 تاروں کو دیکھ سکے ہوں گے، مگر شاید اس وقت 50,000 تارے تھے ہوں گے جو زمین کے حصے میں کھڑ کے انہوں آسمان کی طرف نظر کرے تھے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج بھی ہم آسمان کے تاروں کو نہیں گن سکتے۔ یہاں حضرت ابراہیم کے پاس 2 بیجاں ہیں، ایک جسمانی بیج یعنی کہ اسرائیلی قوم، اور دوسری ہے روحانی بیج یعنی کہ کلیسیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلیسیا کیسا ان کی بیج بن گئی؟ میرے دوست، یہ ایمان کے ذریعے سے۔ حضرت پولس رسول گلاطیوں کو بولنے کو لگے اگر تم لوگ مسیح کے ہیں تو ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہیں۔ تو یہاں ختم ہوئی تیسری بات کہ خدا کا جواب، ایک روحانی بیج کا وعدہ۔ اب ہم چوتھے بات پہ جائیں گے اور وہ ہے حضرت ابراہیم رازباز ٹھہرائے گئے۔ اب ہم پیدائش کی کتاب باب 15 کی 6ویں آیت پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے اور وہ خداوند پر ایمان لایا اور اسے اس نے اس کے حق میں رازبازی شمار کیا۔ پیارے بھائی بہن، بائبل شریف کی یہ جو آیت ہے ایک زبردست آیت ہے۔ وہ خداوند پر ایمان لایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خدا کو یہ بات سے آمین بولے اور خدا ان کو بولا میں یہ تمہارے لیے کروں گا، اور حضرت ابراہیم خدا سے بولتے ہیں میں تیرے پہ یقین کرتا ہوں، آمین، میں یقین کرتا ہوں۔ اور میرے بھائی، ان کا یقین کرنا ان کو خدا کے نظروں میں رازباز بنایا۔ پیارے دوست، پولس رسول رومیو کو اس بارے میں اپنے خط میں لکھتے ہیں، پس ہم کیا کہیں کہ ہمارے جسمانی باپ ابراہیم کو کیا حاصل ہوا؟ کیونکہ اگر ابراہیم اعمال سے رازباز ٹھہرایا جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی، لیکن خدا کے نزدیک نہیں۔ کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے رازبازی گنا گیا۔ کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے، مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے رازباز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے رازبازی گنا جاتا ہے۔ میرے دوست، حضرت ابراہیم خدا پہ ایمان لائے، انہوں بس خدا کے باتوں کو قبول کر لیے۔ خدا جو ان کو بولا وہ بات پہ انہوں بنا شکے قبول کر لیے۔ اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کو نجات پانے کا یہ طریقہ ہے، یہ ایمان لانا کہ خدا آپ کے لیے کچھ کرا ہے، یہ یقین کرنا کہ یسوع مسیح آپ کے لیے اور میرے لیے یہ زمین پہ بھیجائے گئے اور انہوں ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے صلیب پہ اپنا پاک خون بہا کے اپنی جان دیے اور مرنے کے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اور ان پہ ایمان لانے کے ذریعے سے ہم کو روحانی زندگی ہے۔ میرے دوست، آپ یسوع مسیح پہ ایمان لانے کی دیر اور خدا آپ کو اس کے نظروں میں رازباز ٹھہراتا ہے۔ اگر ہم گلاطیوں کے نام پولس رسول کا خط باب 3 اور اس کی آیت 6 سے 9 پڑھیں گے تو یہ سچائی ہم کو ملیں گی۔ لکھا ہوا ہے چونکہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے رازبازی گنا گیا، پس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں۔ اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے رازباز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث ساری قومیں برکت پائیں گی۔ پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم
کا ایمان ان کے پاس تھا، وہ ایمان ان کو خدا کے سامنے وفادار ثابت کرا۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں وفادار رہنے کے ذریعے سے انہوں نجات نہیں پائے، بلکہ خدا پہ ایمان لانے کے ذریعے سے انہوں نجات پائے۔ تو یہ بات پہ ہم سب غور کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں ختم ہوئی چوتھی بات کہ حضرت ابراہیم رازباز ٹھہرائے گئے۔ اب ہم پانچویں بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے خدا کا عہد حضرت ابراہیم کے ساتھ۔ اب ہم آیت 7 اور 8 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور اس نے اس سے کہا کہ میں خداون ہوں جو تجھے خزدیوں کے ار سے نکال لایا کہ تجھ کو یہ ملک میراث میں دوں۔ اور اس نے کہا کہ اے خداون خدا، میں کیوں کر جانوں کہ میں اس کا وارث ہوں گا۔ پیارے بھائی بہن، یا حضرت ابراہیم ایک سمجھدار انسان ہیں، سچائی کے ساتھ کام کرنے میں انہوں یقین کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو کام کرنا ضروری ہے۔ آج ہمارے مسیحی زندگی میں سچائی کی ضرورت ہے۔ میرے دوست، اگر سچائی آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو آپ کے زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کئی لوگ آج کلیسیا کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ایک سمجھدار انسان ہیں، انہوں کچھ جاننا چاہتے ہیں اور انہوں لکھت میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا ان سے کیا بولنے والا ہے؟ خدا ان سے بولنے والا ہے، ابراہیم، میں خوش ہوں کہ تم میرے کو پوچھے ہیں، کئی کو بولے تو میں نیچے عدالت کے گھر میں تمہارے سے ملنے والا ہوں۔ میں وکیل کے سامنے جاؤں گا اور یہ میرے عہد کو پکا کروں گا جو اب میں تمہارے سے کرنے والا ہوں۔ تمہار کو بیٹا ہونے والا ہے، میرے سے تم وہاں نیچے ملو اور میں اس کاغذ پہ دستخط کروں گا۔ اب میرے دوست، اس بارے میں آپ میرے کو خط لکھ کے پوچھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ صحیح ہیں کہ بائبل شریف اس بارے میں کچھ نہیں بولتی ہے کہ خدا وکیل کے پاس گیا۔ خدا وکیل کے پاس نہیں گیا، مگر آج کے ہمارے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بولوں گا کہ خدا حضرت ابراہیم سے یہ بولا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ خدا حضرت ابراہیم کو کیا کرنے کے لیے بولا۔ آیت 9 اور 10 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اس نے اس سے کہا کہ میرے لیے 3 برس کی ایک بچیا اور 3 برس کی ایک بکری اور 3 برس کا ایک مینڈا اور ایک خمری اور ایک کبوتر کا بچہ لی۔ اور اس نے ان سبوں کو لیا اور ان کو بیچ سے 2 ٹکڑے کیا، اور ہر ٹکڑے کو اس کے ساتھ کے دوسرے ٹکڑے کے مقابل رکھا، مگر پرندوں کے ٹکڑے نہ کیا۔ پیارے بھائی بہن، یا اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ خدا حضرت ابراہیم کو قربانی کی تیاری کرو بولا۔ ان کو جو ہے ایک بچہ لانا تھا، ایک بکری لانا تھا اور ایک مینڈا لانا تھا، اور یہ جانور کو بیچ میں سے الگ کر کے ایک حصے کو ایک طرف رکھنا تھا اور دوسرے حصے کو دوسرے طرف رکھنا تھا، اور ایک خمری اور کبوتر کے بچے کو ٹکڑے نہیں کرے، مگر ایک کو ادھر رکھے اور ایک کو ادھر رکھے۔ یا میں آپ کا توجہ چاہوں گا، وہ زمانے میں جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ عہد کرتے تھے تو یہ طریقہ جو ہے اپناتے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس سے بکری خریدنے کا ارادہ کرتا تھا تو یہ لوگ اس طریقے کی قربانی تیار کرتے تھے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتے تھے اور قربانی جو تیار ہو کے رہتی تھی اس کے بیچ میں سے چل لے کے جاتے تھے۔ آج کے روز جیسا ہم عدالت کو جا کے وکیل کے سامنے کاغذوں پہ دستخط کرتے ہیں ایک عہد باندھنے کے لیے، وہ زمانے میں قربانی تیار کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کے قربانی کے بیچ میں سے چل لے کے جاتے تھے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا حضرت ابراہیم کے ساتھ ایک طور طریقہ استعمال کر رہا ہے عہد باندھنے کے لیے۔ اگر ہم یرمیہ نبی کی کتاب دیکھیں گے تو ہم کو ایک آیت ملیں گی جو عہد باندھنے کے طور طریقے استعمال ہوتے تھے، یعنی کہ یہ طور طریقے صرف یہودیوں کے لیے نہیں تھے بلکہ وہ دنوں کے سارے لوگوں کے لیے تھے۔ اس بات کا ثبوت ہم لوگ کو یرمیہ نبی کی کتاب باب 34 اور اس کی آیت 18 میں ملے گا، جہاں لکھا ہوا ہے، اور میں ان آدمیوں کو جنہوں نے مجھ سے عہد شکنی
کی اور اس عہد کی باتیں جو انہوں نے میرے حضور باندھا ہے پوری نہیں کی، جب بچھڑے کو 2 ٹکڑے کیا اور ان 2 ٹکڑوں کے درمیان سے ہو کر گزرے۔ پیارے بھائی بہن، وہ دنوں میں ایسا تھا کہ قربانی کو 2 ٹکڑے کرنا اور اس کے بعد لوگ ایک دوسروں کے ساتھ عہد باندھتے تھے۔ تو یہاں اگر ہم غور کریں گے تو حضرت ابراہیم خدا کے حکم کے مطابق قربانی کی تیاری کرے۔ اب ہم آیت 11 پڑھیں گے۔ تب شکاری پرندے ان ٹکڑوں پر جھپٹنے لگے، پر ابرام ان کو ہکاتا رہا۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم حضرت ابراہیم کے جگہ پہ رہتے تو یہ کرتے تھے۔ یا حضرت ابراہیم ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں اور انہوں جب خدا کا انتظار کر رہے ہیں تو شکاری پرندے آتے ہیں، کوے اور چیلاں، وہ قربانی کے ٹکڑوں پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اور حضرت ابراہیم وہاں ہیں ان کو ہکالنے کے لیے، کیونکہ شکاری پرندے وہ ٹکڑوں پہ جھپٹنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اور میں وہاں رہتے اور یہ قربانی کا نظریہ دیکھتے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ عہد یہ طریقے سے باندھی جاتی ہے، تو شاید ہم بولتے تھے ہوں گے کہ حضرت ابراہیم تم جس کے ساتھ عہد باندھ رہے ہیں ابھی تک دکھائی نہیں دے رہا ہے، شاید وہ شخص آنے میں دیری کر رہا ہوگا۔ اور جب ہم حضرت ابراہیم کو یہ بولتے تھے ہوں گے تو انہوں شاید ہم کو یہ بولتے تھے ہوں گے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں انہیں دیری کر رہا ہے، انہیں میرے کو صرف اتاج بولا ہے، چیزاں پورے تیار رکھو اور میں تمہارے ساتھ عہد باندھنے کے لیے تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ پیارے بھائی بہن، اب ہم آیت 12 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، سورج ڈوبتے وقت ابرام پر گہری نیند غالب ہوئی اور دیکھو ایک بڑی ہولناک تاریکی اس پر چھا گئی۔ پیارے بھائی بہن، تو یہاں دیکھے تو حضرت ابراہیم پہ گہری نیند چھا گئی۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے، خدا یہاں جو ہے ان کو گہری نیند دیا ہے جبکہ انہیں ان کے ساتھ عہد باندھنا ہے، مگر یہ جو ہے ایک عجیب سا عہد ہے۔ خدا جو ہے قربانی کے بیچ میں سے، یعنی کہ جو 2 ٹکڑے حضرت ابراہیم کرے تھے، چل لے کے جانے والا ہے۔ کئی کو بولے تو خدا کچھ وعدہ کر رہا ہے، مگر حضرت ابراہیم وہ ٹکڑوں کے بیچ میں سے چل لے کے جانے والے نہیں ہیں۔ کئی کو بولے تو انہوں ایک چیز کا بھی کرنے کا وعدہ نہیں کرے ہیں، انہوں صرف خدا پہ ایمان لائے ہیں۔ میرے دوست، 2000 سال پہلے یہ ہوا جب خدا اپنے بیٹے یسوع مسیح کو یہ زمین پہ بھیجا۔ خدا باپ دنیا سے اتنی محبت کرا کہ انہیں اپنا ایک لوتا بیٹا دے دیا، اور بیٹا تیار ہوگا زمین پہ آنے کے لیے اور دنیا کے گناہوں کے لیے اپنی جان دینے کے لیے، یعنی کہ آپ کے گناہ اور میرے گناہ، اور جو کوئی اس پہ ایمان لائے گا ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ میرے دوست، خدا کے ساتھ عہد باندھنے کے لیے 2000 سال پہلے میں وہاں نہیں تھا، مگر خدا باپ اور خدا بیٹا اس وقت وہاں تھے، اور بیٹا صلیب پہ چڑھ گیا اور میرے گناہوں کے لیے اپنی جان دی۔ میں میرے گناہوں میں سڑا ہوا تھا، میرے پہ گہری نیند چھا گئی تھی، نہ تو میں خدا سے کچھ وعدہ نہ کر سکا، نہ تو حضرت ابراہیم کوئی وعدہ کر سکے۔ تھوڑی دیر کے لیے سمجھو خدا حضرت ابراہیم کو بولتے رہتا، ابراہیم اگر تم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ روز رات کو میں دعا کروں گا تو میں تمہارے لیے یہ کروں گا، اور سمجھو کہ ایک رات انہوں دعا کرنے کے لیے بھول جاتے تھے تو یا عہد چھوٹا ہو جاتا تھا یا عہد ٹوٹ جاتا تھا اور خدا اپنے وعدے کو بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ مگر خدا یہاں بولا کہ انہیں اپنا کام کریں گا، اور انہیں آدمی سے چاہتا ہے کہ آدمی اس کے لیے صرف ایک کام کرے، اور وہ کام ہے کہ آدمی خدا کو آمین بولنا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس پہ ایمان لانا۔ آپ کو خدا پہ ایمان لانا ہے اور وہ سارے باتوں کو یقین کرنا ہے جو انہیں آپ کے ساتھ کرا ہے۔ میرے دوست، خدا پہ ایمان لانا نجات ہے۔ آیت 13 میں لکھا ہوا ہے، اور اس نے ابرام سے کہا کہ یقین جان کی تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے۔ کلام میں بتایا گیا ہے کہ عبرانی لوگاں زمین پہ سے 3 مرتبہ نکالے جائیں گے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے۔ کلام میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے زمین پہ واپس آئیں گے، اور یہ مرتبہ ان لوگ
ایسا کرے ہیں۔ آگے چل کے ان کے لیے بابل کی بندش تھی اور یہ لوگوں کو بندی بنا لے کے چلے گیا تھا، اور ان لوگاں واپس آئے اور مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے 70 سال بعد یروشلم کو برباد کیا گیا، اور تیسرے مرتبہ یہ تتر بتر ہو گئے اور پھر اپنے زمین پہ واپس نہیں آئے۔ اب جو یہ لوگ زمین پہ ہیں، اس میں کلام پورے ہونے کا مطلب نہیں ہے، یعنی کہ کلام ان لوگوں کے بارے میں پورا نہیں ہوا ہے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے کلام کے مطابق یہ لوگ پھر سے ایک دن اپنے زمین پہ آئیں گے۔ اب ہم آیت 14 اور 15 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے، اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے، اور تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا اور نہایت پیڑھی میں دفن ہوگا۔ پیارے دوست، سچا یہ ہے کہ اسرائیلیاں مصر کے باہر آئے، مگر حضرت ابراہیم نہیں تھے ان کو دیکھنے کے لیے۔ آیت 16 میں لکھا ہوا ہے، اور وہ چوتھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے، کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے۔ خدا حضرت ابراہیم سے بولتا ہے، میں اس وقت تمہار کو یہ زمین نہیں دے سکتا، کہ بولے تو میں اموریوں سے بھی محبت رکھتا ہوں، اور میرے طرف پلٹنے کے لیے میں ان کو ایک موقع دینا چاہتا ہوں۔ اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا اموریوں کو 400 سال دیا، جو کہ یہ پکی بات ہے کہ یہ کافی لمبا عرصہ تھا، اور یہ زمین پہ خدا کے طرف رجوع ہونے والی صرف ایک عورت تھی جس کا نام تھا راہب۔ راہب خدا کے طرف پلٹی، وہ خدا پہ ایمان لائی۔ میرے بھائی، خدا آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ اس پہ ایمان لانا۔ خدا اموریوں کو ایک بہت بڑا سنہرا موقع دیا تھا اس کے طرف رجوع ہونے کا۔ آگے کلام میں لکھا ہوا ہے، اور جب سورج ڈوبا اور اندھیرا چھا گیا تو ایک تنور جس میں سے دھواں اٹھتا تھا دکھائی دیا، اور ایک جلتی مشال ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزری۔ اسی روز خداوند نے ابرام سے عہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک خینیوں اور خنیزیوں اور خدمنیوں اور ہتیوں اور فرزیوں اور رفائیوں اور اموریوں اور کننیوں اور جرجاسیوں اور یبوسیوں سمیت میں نے تیری اولاد کو دیا ہے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔